السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات محترم، ہم نے یہ تو سن رکھا ہے کہ اسلام نے زوال کے وقت عبادت یا سجدہ کرنے سے منع کر رکھا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ منع کیوں کر رکھا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو آج ہم ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے زوال کے وقت عبادت کرنے سے کیوں منع کر رکھا ہے، اس کے پس پردہ کون سی حکمت پوشیدہ ہے، اور سائنس کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ تو آپ خود بھی ان معلومات کو جانیں اور دوسروں تک بھی یہ معلومات پہنچائیں۔ تو دیکھیں، نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ اس بات سے نماز کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن اور احادیث میں نماز پڑھنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے اور نہ پڑھنے پر تنبیہ کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے لیکن دن میں چوری والے کام کرتا ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ سوال سن کر فرمایا کہ اس کی نماز عن قریب اسے برے کاموں سے چھٹکارا دلا دے گی۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ مدثر میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ جنت والے جہنم والوں سے سوال کریں گے کہ کیا چیز تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنی ہے، تو وہ کہیں گے کہ دنیا میں ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے۔ اسی طرح اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا خیال تو بہت ساروں کے ذہن میں آتا ہے لیکن ان کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ایک سوال تمام مسلمانوں کے ذہن میں یقیناً آتا ہوگا کہ زوال کے وقت عبادت کیوں نہیں کی جاتی، یا زوال کے وقت سجدہ کرنا سے کیوں منع کیا گیا ہے۔ اس کو اگر سائنسی طور پر دیکھا جائے تو سائنس کا یہ خیال ہے کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے اوقات میں اگر سجدہ کیا جائے تو اس وقت زمین سے ایسی شعاؤں کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے کہ جن سے پاگل پن کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے شرعی نقطہ نظر کیا ہے، تو سنیں۔ زوال کے اوقات میں نماز پڑھنے سے ممانعت کے حوالے سے بہت سی غلط روایات بھی ہمارے معاشرے میں مشہور ہو چکی ہیں، جو بعض ناسمجھ لوگوں کی وجہ سے ہم تک پہنچی ہیں۔ یعنی اگر کبھی کسی نے ازراہ مذاق بات کر دی تو لوگ اسے حقیقت جان کر آگے پھیلانا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ایک یہ بات بھی کسی علاقے میں معروف ہے کہ زوال کے وقت عبادت کرنے سے جن نازل ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کا یہ تصور بھی ہے کہ یہ جنوں کا وقت ہے، اس وقت ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے، نہ تلاوت قرآن، ذکر اذکار اور دیگر تسبیحات، اور نہ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مکروہ وقت میں سب عبادتیں کر سکتے ہیں، تلاوت قرآن مجید و تسبیحات بھی اور نماز و سجدہ بھی۔ تو یہ دونوں تصورات بالکل غلط اور من گھڑت ہیں۔ یاد رکھیں، زوال کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، خصوصاً سجدہ کرنا تو بالکل منع ہے، چاہے وہ سجدہ تلاوت ہی کیوں نہ ہو۔ اصل میں 24 گھنٹوں میں 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نماز پڑھنا اور سجدہ تلاوت جائز نہیں ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ان 3 اوقات کو مکروہ اوقات کہا جاتا ہے۔ وہ 3 اوقات ہیں: طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے کا وقت، دوسرے نمبر پر ہے زوال کا وقت جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، تیسرے نمبر پر ہے غروب آفتاب جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ان تینوں اوقات میں کوئی بھی سجدہ والی نماز جیسے فرض، واجب، سنت اور نفل یا کوئی بھی قضا نماز پڑھنا جائز نہیں۔
لیکن تلاوت قرآن کریم اور ذکر اذکار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی انسان گھر میں ہو یا سفر کر رہا ہو، کسی گاڑی میں ہو، ٹرین میں ہو یا جہاز میں، تلاوت قرآن کریم میں مشغول ہو یا دیگر تسبیحات میں مصروف ہو، اور ان تینوں مکروہ اوقات میں سے یعنی طلوع آفتاب، زوال اور غروب آفتاب میں سے کوئی وقت داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتی، لیکن ان اوقات میں نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق بے شمار احادیث بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 3 اوقات میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے اور مردہ دفنانے سے منع فرماتے تھے۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے، جب سورج بالکل سیدھا ہو، نہ مشرق کی طرف مائل ہو اور نہ ہی مغرب کی طرف، حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے، اور جب سورج غروب ہونے لگے حتیٰ کہ پوری طرح سورج غروب ہو جائے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سورج کا کنارہ نکلنا شروع ہو جائے تو نماز کو مؤخر کر دو یہاں تک کہ سورج نکل کر نمایاں ہو جائے، اور جب سورج کا ایک کنارہ غائب ہو جائے تو تب بھی نماز کو مؤخر کر دو یہاں تک کہ سورج مکمل طور پر غائب ہو جائے۔ ایک حدیث میں اس ممانعت کا سبب بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو سورج کے طلوع و غروب کے اوقات میں نہ پڑھو، کیونکہ اس وقت وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے طلوع و غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ سورج کے طلوع و غروب کے وقت شیطان افق پر اپنے سینگوں کو سورج کے سامنے کر دیتا ہے، کیونکہ آتش پرست سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، تو شیطان یہ بات باور کراتا ہے کہ لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس لیے سورج کے طلوع و غروب کے وقت نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ بت پرستوں اور مشرکین سے مشابہت نہ ہو۔ بعض لوگوں کا شیطان کے سینگوں کے بارے میں یہ تصور ہے کہ اگر شیطان کے سینگ اتنے بڑے ہیں تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا اور کہاں ٹھہرتا ہوگا، حالانکہ سورج جسامت میں ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے۔ تو اس کے متعلق ایک بزرگ نے بڑا زبردست جواب دیا ہے کہ شیطان کو اتنا بڑا تصور کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ سورج آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان بھی آ سکتا ہے اور طلوع بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کہ اپنی 2 انگلیاں اپنی آنکھوں سے ذرا آگے بڑھا کر اور ان میں فاصلہ دے کر دیکھیں تو آپ کو سورج ان انگلیوں کے درمیان دکھائی دے گا، تو پھر یہی صورت سورج کو شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہونے کی تصور کر لیجئے۔ حضرت عمر بن عبس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک لمبی حدیث ہے کہ جس میں سورج کے طلوع و غروب کے وقت نماز نہ پڑھنے کا سبب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سورج کے نصف النہار یعنی زوال کے وقت ہونے کے ٹائم نماز نہ پڑھنے کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ اس وقت جہنم دہکائی جا رہی ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عبس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے تھے، ان میں ایک سوال نماز کے متعلق بھی تھا، جس کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کی نماز پڑھ لو اور اس کے بعد پھر اور نماز پڑھنے سے پرہیز کرو یہاں تک کہ سورج نکل کر بلند ہو جائے۔ یہ اس لیے کہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور اس وقت مشرک اسے سجدہ کرتا ہے۔ پھر اگر تم بھی اس وقت نماز پڑھو گے تو اس سے ان مشرکین سے مشابہت ہوگی۔
پھر جب سورج بلند ہو جائے تو فرمایا اس وقت نماز پڑھو، کیونکہ اس وقت کی نماز کی فرشتے گواہی دیں گے اور فرشتے خود حاضر بھی ہوں گے، یعنی کہ نماز مقبول ہوگی۔ پھر فرمایا جب نیزہ کا سایہ اس کے سر پر آ جائے تو اس وقت بھی نماز نہ پڑھو، کیونکہ اس وقت جہنم دہکائی جاتی ہے۔ لیکن پھر جب سورج ڈھل جائے تو اس وقت نماز پڑھو، یعنی جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو تو اس وقت نماز پڑھو، کیونکہ اس وقت کی نماز کی فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر بھی ہوں گے، یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھو، اس کے بعد پھر اور نماز سے رک کے رہو یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اس لیے کہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان میں ڈوبتا ہے اور اس وقت کافر بھی اسے سجدہ کرتے ہیں۔ تو ان احادیث سے یہ بات آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ کفار و مشرکین سے مشابہت کی وجہ سے ہی ان اوقات میں نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، ورنہ جو سجدہ اللہ کو کیا جائے وہ شیطان اور سورج کے لیے کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جو شخص سورج کے طلوع و غروب سے پہلے نماز شروع کر چکا ہو تو اسے نماز توڑنے کا نہیں بلکہ مکمل کرنے کا حکم ہے۔ اور ان احادیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اہم کام یعنی نماز پڑھنے کو ان اوقات میں منع کر دیا جن اوقات میں کافر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ ہمارے روزمرہ کے جو دوسرے کام ہیں، لباس، رہن سہن، کھانا پینا، سونا جاگنا اور شادی بیاہ کی غیر ضروری رسمیں وغیرہ، تو ان سے روکنے پر اسلام میں کس حد تک ممانعت کی گئی ہوگی؟ تو کوشش کریں کہ اسلام کی مکمل پیروی کریں اور کفار کی مشابہت سے حتی الامکانات بچتے رہیں۔ یہ بات اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ جبار اور قہار بھی ہے اور جہنم بھی اس نے تیار کر رکھی ہے جو کہ نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے، تاکہ ان لوگوں کو ان کی نافرمانی کا مزہ چکھایا جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پوری کی پوری اسلام کی پیروی کریں تاکہ دونوں جہانوں کی کامیابی ہمارے نصیب میں آ جائے۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔